یعنی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کی جانب قریب ہو جاؤں. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کی طرف قریب ہو جاؤں، اس اللہ کی طرف جس کی کوئی طرف نہیں، وہ اطراف سے منزہ ہے، وہ جہاد سے مبرہ ہے، ڈائریکشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ڈائمنشن سے اس کا کوئی رشتہ نہیں. تو یہ آج کے بعد عبادت گزار نیت بدل لے یا اس کی کوئی طرف دکھا دے، یا جہاں ہم انہیں اللہ کے کچھ طرفدار دکھا دے. جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے. اور محمد آپ کو سلام کرتے ہیں. دیکھیے میں نے تو بالکل وقت لگایا ہی نہیں. نہیں لفظ بدلتا ہوں لطف کو بالا ہو جائے. جو 2-4% چہرے ابھی خاموش ہیں ان پر بھی رونق پھیل جائے اور نور مودت پھیل جائے. یا تو آج کے بعد دنیا کا ہر عبادت گزار اپنی نیت بدلے یا اللہ کی جانب دکھائے یا ہمارے پاس آئے ہم اس کے کچھ جانبدار دکھائے. قبلہ فیصلہ تو خدا کی قسم یہی ہو جاتا ہے جو آیت میں نے تلاوت کی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ جانے 14 صدیوں میں اس پہ کتنی گفتگو ہوئی، لیکن جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ان کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک خاموش بیٹھا ہے. ورنہ جب آپ مجلس میں خاموش بیٹھتے ہیں تو میں دل میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں آپ سے میسم ناراض نہ ہو جائے. میں زبان کٹوا کے بھی بولتا رہا ہوں اور تم زبان رکھ کے بھی چپ بیٹھے رہے. کل اے میرے محبوب کہہ دیجئے لا اسألکم. لا اسألکم کا کیا مطلب ہونا چاہیے؟ میں سوال کرتا ہوں. اگر سوال کرتا ہوں تو پھر لا کیا ہے؟ سب سے پہلا پہلو ہی یہ ہے جس کی طرف مفسرین متوجہ نہیں ہوئے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں قرآن سے. فلا اقسم. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں. لا کا مطلب کیا ہے؟ فلا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا. لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا. میں سوال کرتا ہی نہیں ہوں. جس کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سلونی ہو، بتائیے اسے سوال جچتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے. اسے سوال جچتا ہے، سوال جچتا ہے حضور. لا اسألکم، میں سوال کرتا ہی نہیں. اس نفی میں اثبات مخفی. جب بات نفی کا سہارا لے کے کی جائے تو اثبات کی طاقت دکھانا مقصود ہوتا ہے. اللہ کے پورے دین کی تفہیم کا قانون یہ ہے کہ وہ نفی اور اثبات کے پیرائے میں گفتگو کرتا ہے. وہ نفی کو اثبات پہ ترجیح دے کر اثبات پہ اثبات کرتا ہے. اب میں کسی گاؤں میں پڑھ رہا ہوتا تو میں امید کرتا کہ مجھے تشریح کرنی پڑے گی. اس کی شریعت کی تفہیم کا حضور قانون یہ ہے. جس کا موڈ ہو مجلس صرف دیکھنے کا، وہ دیوار کے ساتھ کہیں جگہ ڈھونڈے. اس کی شریعت کی تفہیم کا قانون یہ ہے کہ وہ نفی اور اثبات کے سہارے سے بات پہنچاتا.
مگر وہ نفی کو مقدم رکھتا ہے اسباب پر، اور نفی کے ذریعے اسباب کی طاقت پر اسباب کرتا ہے۔ کتنی مثالیں دوں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ بڑا آسان تھا یوں کہہ دیا جاتا کہ معبود صرف اللہ ہے، اس کا مطلب بھی وہی تھا کہ اور کوئی معبود نہیں۔ اگر کہہ دیا جائے معبود صرف اللہ ہے، انما اللہ الہ، اس کا مطلب ہے معبود صرف اور صرف اللہ۔ انما کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف، جزئی نیز، اس کے سوا ہے ہی نہیں۔ لیکن خدا نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ لا الہ کہنے کے بعد اسباب کر رہا ہے اپنی معبودیت پر۔ آپ کا گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں بات لے گیا۔ پہلے انکار کر کے، نفی کر کے، پھر اسباب کر رہا ہے اپنی معبودیت پر۔ خدا کی قسم قرآن پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ اسی وجہ سے بھٹک گئے ہیں کہ وہ خدا کی بار بار دہرائی گئی نفی کو اپنا عقیدہ بنا بیٹھے ہیں اور اسباب نہیں ڈھونڈ پائے۔ یہ بات یہاں خدا کی قسم اس لائق تھی کہ یہاں بیان کی جائے۔ میں کتنی مثالیں دوں میرے سائے؟ وہ نفی کر رہا تھا اسباب کی طاقت پر اسباب کرنی، لوگوں نے اس نفی کو ہی اپنا عقیدہ قرار دے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اپنی فکر وہاں لائیں تو قیمتی جملہ ہدیہ کرو، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ جب وہ بار بار کہتا ہے کوئی مددگار نہیں تو اصل میں سمجھانا چاہتا ہے کہ کوئی مددگار ہے۔ جی حضور، یہاں سے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ بار بار نفی کر رہا، لیکن اس نفی کے اندر ایک اسباب چھپا ہوا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے بحر ناپیدا کنار کی تہ میں خدا نے معرفت کے موتی چھپائے، اور وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرے غوطے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ نہیں جملہ بھی آپ کے باب شعور کے باہر میں نے روکا ہے کہ اسے دخول ملے تو حاضر ہو، آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کروں میرے بھائی۔ اللہ نے قرآن کی آیتوں کے بحر ناپیدا کنار کی تہ میں معرفت کے موتی چھپائے، انہیں چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کا تعلق غدیر سے نہیں، غوطہ وہ بھی لگاتے، سانس پھولنے لگتی ہے تو پھر اوپر کی کائی اکٹھی کر کے علم بنا کے بیچنے لگتے ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ آج مقدمہ قائم کروں، لیکن ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ مقدمے کے بغیر ہی گفتگو جاری ہو ساری۔ وہ بار بار نفی کا استعمال کرتا ہے اسباب کی طاقت پر اسباب کرنا۔ خدا کی قسم اگر یہ جملہ ہی سمجھ میں آ جائے
تو سارا دین سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے سوا کوئی ولی نہیں، اس کے سوا کوئی ولی نہیں، نہ ولی ہے نہ نصیر۔ میں جہاں بھی خدا کی نفی کی آیت پڑھتا ہوں، میری نگاہیں ڈھونڈنے لگتی ہیں کہ اسبات خدا نے کہاں رکھا۔ لا یملکون الشفاء، اس کی شفاعت کا کوئی مالک نہیں۔ کہہ دیا اس نے، کون ہے جو اس کی بات، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ پروردگار مان لیا تو جو کہہ رہا ہے، اور تو ہے بھی علی کا اللہ، تو نے جو کہہ دیا تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ تیری بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ لیکن مالک مہربانی کرنا اس کے بعد اللہ نہ کہہ دے، تو ایک لمحہ بھی نہ گزرا اور خدا کا اسلوب تکلم بدل گیا۔ لا یملکون الشفاعۃ، کون ہے جو اس کی شفاعت کا مالک ہو، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس بندے کے جس نے خدا سے وعدہ لے رکھا ہے۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے خدا سے عہد لے رکھا۔ نہیں، جملہ بھی فضا میں معلق ہے اور اس نے نزول چاہتا ہے، سوائے اس کے جس نے خدا سے عہد لے رکھا ہے۔ الا من اتخذ، جس نے لے لیا ہے، عند الرحمن، اللہ کے ہاں سے، عہدہ، عہد۔ پوری کائنات سے خدا عہد لے رہی ہے۔ نہیں، لفظ بدلو، لطف تو بالا ہو جائے۔ نبیوں سے خدا عہد لے رہا ہے۔ یہ ذی وقار کون ہے جو خدا سے عہد لے رہا ہے؟ قل، ابھی میں لا پہ رکا ہوا، یہ لا اگر حل ہو جائے، خدا کی قسم، اسباب پروردگار کا اسلوب تکلم لا کے سہارے اللہ کا مفہوم نفی کرتا ہے تو کچھ ثابت کرنا چاہتا۔ پورا قرآن بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک پڑھ لیجئے، اسلوب تکلم میں پروردگار آپ کو یہی ملے۔ لا الہ الا اللہ، جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دینا۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ذہن کا خالی ہونا ضروری ہے۔ میں لا پہنچا رہا ہوں میرے حضور، میں لا پہنچا رہا ہوں۔ لا الہ کا مطلب ہے کہ پہلے ذہن کا جھوٹے بتوں سے خالی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ خود روکتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، بتوں کے پاس ہی کہیں حق نہ رکھ لینا۔ جو سمجھے ہیں خدا کی قسم، لا کہہ کے وہ ترغیب دلا رہا ہے کہ پہلے اپنے ذہن کو جھوٹے بتوں سے خالی کرو۔ خالی کرو گے تو اتنی طہارت آئے گی کہ سچا وہاں لایا جا سکے۔ خدا کی قسم آپ کا گمان بھی وہاں تک نہیں گیا ہوگا جہاں میں لے گیا ہوں۔ لا کا کام ہے پہلے زمین ذہن کو صاف کیا جائے،
عقیدہ توحید سجایا جائے. آگے بڑھوں. لا الہ الا اللہ بڑا آسان تھا. انما اللہ الہ کہنا، صرف اور صرف اللہ ہی معبود ہے. لیکن خدا چاہتا ہے ایسا نہ ہو کہ جھوٹا بت کہیں چھپا بیٹھا ہو اور یہ میری توحید بھی مان لے. وہ بندوں کی نفسیات کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ بہت سو نے توحید کو بھی مان لیا ہے اور بت بھی نہیں نکالے ہیں. خدا کی قسم یہ لا آج کی حد تک پہنچ گیا تو بہت لطف آئے گا. لا الہ کا مطلب ہے ذہن خالی. الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ. لا فتح الا علی یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں ہر کسی کے ہاتھ میں قبلہ نوٹ پیڈ دے دیجیے اور اسے کہیے مرد کو ڈیفائن کرو.